الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن بس اگر طلقها وہ اسے طلاق دے دے تیسری، فلا تحل پس نہیں حلال ہوگی، لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیح نکاح کر لے، زوجن غیرہ کسی اور خاوند سے. فإن پس اگر طلقها وہ اسے طلاق دے دے، فلا جناح پس کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، ان اگر ظنا وہ سمجھیں، ان یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے کھول کر، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. فَإِن پس اگر طلقها وہ طلاق دے دے اس عورت کو تیسری، فلا تحل پس نہیں حلال، لہو اس مرد کے لیے، حد من بعد اس کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیح وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے. فإن پس اگر طلقها وہ اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما پس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر یعنی جو پہلے میاں بیوی تھے ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان اگر ظنا وہ سمجھیں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ کھول کر بیان کرتا ہے اس کو، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد وہ اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے، کیونکہ دوسری طلاق میں اس کو رجوع کا حق موجود ہوتا ہے 2 طلاق کے بعد، تو تیسری طلاق کے بعد یہ حق اس سے ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی بیوی نہیں رہتی. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو وہ اب اس کے لیے حرام ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور یہ نکاح بسنے کی نیت سے ہو، زندگی گزارنے کی نیت سے ہو، حلالے کی نیت سے نہ ہو کہ میں واپس پہلے خاوند کے پاس چلی جاؤں گی، اس کے پاس کچھ عرصہ رہوں گی، طلاق لے لوں گی یا خلا لے لوں گی، اس کے بعد میں دوبارہ اپنے پہلے خاوند کے پاس چلی جاؤں گی. نہیں، بسنے کی نیت سے اس نے نکاح کیا، خاوند فوت ہو گیا یا خاوند نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کے بعد دوبارہ اگر وہ پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور یہ دونوں کے دونوں راضی ہوں نکاح پر، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ پہلے خاوند کے پاس واپس جا سکتی ہے. لیکن اس کے اندر وہی چیز یاد رکھیے گا، جب طلاق وہ دے گا تو وہ اپنے آپ کو 3 حیض کے اندر روک کے رکھے گی، کیونکہ وہ اس وقت تک اس کے عقد کے اندر موجود ہے، اس کے پاس ابھی حق موجود ہے دوسرے خاوند کے پاس کہ وہ اس سے رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس لیے یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے طلاق دی تو فوراً وہ جو ہے چلی جائے، مراد وہی ہے، یعنی پچھلی آیات کو ہم نے ساتھ ساتھ ملاتے جانا ہے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اگر وہ حلالے کی نیت سے ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں مروجہ حلالہ ہے، اور اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس آیت مبارکہ سے حلالے کا ثبوت نہیں ملتا،
کیونکہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت اور حدیث مبارکہ وہ آپس میں ٹکراتی ہوں۔ ہاں، میری سمجھ کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کم علمی کم فہمی میرے اندر آ سکتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی کوئی تعارض نہیں آپس میں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن ایک چیز کو حلال قرار دیتا ہو، شریعت اس کو یعنی نبی اسلام کی حدیث اس کو حرام قرار دیتے، یا قرآن اس کو حرام کر دے، نبی علیہ السلام نے اس کو حلال کر دیا ہو گیا، نہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے جب یہ قرآن نازل کیا تو کیا فرمایا تھا؟ ثم ان علینا بیانا، اس کی بیان، اس کی تفصیل، اس کی وضاحت یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور وہ وضاحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی صورت کے اندر کر لی۔ اب پورے قرآن مجید کے اندر ایک مخصوص عبادت جو ابھی ہم کر کے فارغ بھی ہوئے، مسلمانوں کی اہم ترین عبادت ہے نماز۔ اب نماز پورے قرآن میں آپ ڈھونڈ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گی، حکم موجود ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کرنی کیسے ہے، شروع کیسے کرنی ہے، ختم کیسے کرنی ہے، کس نماز کی فجر میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، کہیں پہ بھی قرآن مجید کے اندر مسئلہ ہی نہیں ملے گا آپ کو، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب یعنی کہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکرا رہی تو نہیں ہے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے اقیم الصلاۃ اور وہاں پر نبی علیہ السلام نماز کو بتائیں بھی نہیں، اور نماز آپ منع فرما دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ جب حلالہ یہاں پر اگر جائز ہو رہا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لعنت کیوں کی؟ آپ علیہ السلام نے کیوں فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر بھی لعنت کرے جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، اس دونوں کے اوپر اللہ رب العالمین لعنت کرے۔ تو کس طرح نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو یہ بات یہاں سے نکالنا انتہائی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حلالہ نہیں ہے جو دوسرے خاوند سے وہ نکاح کر رہی ہے۔ حلالے کے اندر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم خود پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بڑی ظلم اور زیادتی کی بات کیا ہے، غلطی مرد نے کی، طلاق مرد نے دی، اور سزا آپ عورت کو دلوا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کتابیں موجود ہیں، اس کے اوپر واقعات موجود ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کئی لوگوں نے یہ کام کروایا اور پھر ان کی بیویوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اتنی بغیرت نہیں ہے کہ ایک رات کسی اور کے پاس گزار کر تیرے پاس دوبارہ آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ میرا خاوند ہو گیا، اس سے تم نے میرا نکاح کروا دیا، اب یہی میرا خاوند ہے، میں اب اس کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی۔ کیوں؟ اس عورت کی بھی ایک عزت ہے۔ تو التئیس المستعار نبی علیہ السلام نے اس کو قرار دیا ایسے شخص کو جو یہ کام کرتا ہے، یعنی اس نیت سے کہ اس کو پہلے خاوند کے لیے حلال کر دے۔ تو اگر نیت کے اندر ذہن میں رکھ لے، نکاح کرنے والے کی نیت، وہ مرد ہے اس کی نیت میں بھی اگر یہ آ گیا، یا عورت کی نیت میں یہ تھا، پھر چاہے وہ شرعی نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، گواہ بھی موجود تھے، حق مہر بھی رکھا گیا، سب کچھ ہوا، ولی بھی موجود تھا لڑکی کا، وہ زنا ہی قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ نیت کیا ہے، ایک کی حلالے کی آ چکی ہے، ایک نے نیت حلالے کی کر لی ہے، تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے اس چیز میں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے کہیں اور، تو وہ اس وقت تک پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کر لے۔ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس کہ میں اپنے پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں جا سکتی، حتیٰ یذوق عسیلتک، حتیٰ کہ وہ تمہارا ذائقہ چکھ لے اور تم اس کے ذائقے کو چکھ لو۔ مراد یہ ہے تعلق تم دونوں کا قائم ہو جائے، پھر وہ تمہیں طلاق دے دے گا اپنی مرضی سے، یا فوت ہو جاتا ہے، پھر تمہارے لیے وہ حلال ہوگا۔ صرف نکاح کرنا بھی، یہ وضاحت اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، صرف نکاح بھی کافی نہیں ہے،
کہ نکاح ہو گیا اور عورت مرد کو قریب ہی نہیں آنے دے رہی یا تعلق ہی نہیں قائم ہو رہا ان کا، پھر آپس میں انبن ہو گئی، لڑائی چلتی رہی، مرد نے بالآخر طلاق دے دیا، وہ کہے کہ جی میں تو پہلے کے لیے حلال ہو گئی، نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا. یہ تعلق کا قائم ہونا ہی لازمی شرط ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ پہلے خامن سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں. اللہ کی حدیں کیا تھیں کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا کہ طلاق نہیں دینی. اب غض الحلال الی اللہ اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ کے نزدیک مقبول ترین عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، حتی الامکان اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے طریقے جو سورہ نساء میں آئیں گے وہ اختیار کریں، نہیں ہے پھر وہ آخری آپشن آپ کے پاس رہ جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہوں گے تو پھر کر لیں، وگرنہ پھر ان کو اس عمل سے باز رہنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.